پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, آپ کو ایک دفعہ پھر بتاتے چلیں کہ این آر او کے اوپر تفصیلی فیصلہ سپریم کورٹ کا آ گیا ہے. کچھ دیر پہلے آسمہ جہانگیر صاحب سے بات ہوئی تو ان کو بڑا اعتراض تھا کہ اس وقت کیوں آیا ہے. سیٹھی صاحب, ابھی تک جو پوائنٹس ڈسکس کیے ہیں, ایک یہ کہ آپ نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا کہ زرداری صاحب کے خلاف آن دا بیسس آف آرٹیکل 63 ایک پٹیشن موو ہونے والی ہے. ایک تو اس کے اوپر تھوڑا زیادہ کلیئرلی بتائیے. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ اتنی وضاحت کرنی, این آر او تو گورنمنٹ کی پوزیشن یہ تھی کہ آپ ایک لائن ایک کلاز دے کے فارغ کر دیں اس کو. سپریم کورٹ نے ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, 7-8 کلازز, اور اس میں کچھ کلازز ایسے لے آئے ہیں جو کہ آج تک استعمال نہیں ہوئے کسی پریزیڈنٹ کو یا کسی اور کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے, جو انپریسیڈنٹڈ ہے. جو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک کلاز انپریسیڈنٹڈ استعمال ہی کبھی نہیں ہوا. 62% کبھی نہیں ہوا. اچھا, اب بات یہ ہے کہ وہ اب لگتا ہے کہ استعمال ہونے لگا. اگر یہ نہ استعمال کرنا ہوتا تو ذکر کیوں کرتے؟ بڑی یار سیدھی سی بات ہے, لاجیکل آپ بات سنیں. اب بات آگے آئی ہے. اب ہمیں کب سے یہ پتا ہے کہ کچھ وکیل جو کہ لائرز موومنٹ لیڈ کرتے رہے ہیں, چیف جسٹس صاحب کے سپورٹرز رہے ہیں, وہ کب سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک پٹیشن ہم لائیں گے, پریزیڈنٹ کو ڈسکوالیفائی کریں گے. یہ بات پرائیویٹ گیدرنگز میں وہ باتیں ہوتی ہیں, یہاں کھلی بات ہوتی ہے, تو آج سامنے آ گئی. اب آپ دیکھیے, بڑی دلچسپ بات ہے. اس پروگرام سے پہلے میں نے اطہر من اللہ صاحب سے بات کی فون. میں نے کہا آپ کو ہم آج لینا چاہ رہے ہیں, آپ تو بڑے خوش ہوں گے آج. تو کہنے آگے سے جواب مجھے ٹھیک نہیں ملا, ہاں یہ ہے وہ. میں نے کہا تم آپ ذرا آئیے نا, آج بات بتائیے ہمیں کیا ہونے جا رہا ہے. تو کہنے لگے ٹھیک ہے. اب ہم فون کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ مل نہیں رہے ہیں. آسمہ جہانگیر کہہ رہی ہے رات کو کیوں آئی ہے. من اللہ صاحب جو چیف جسٹس صاحب کے سپورٹر ہیں, ترجمان رہے ہیں, ان سے ہم پوچھتے جا رہے ہیں, وہ آگے سے بتا نہیں رہے ہیں. اسی طرح اکرم شیخ صاحب جو کہ ساری پٹیشنز جنہوں نے فائل کی, اور یہ اپوزیشن کے جو لائر ہیں, ان سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ ہمیں نہیں مل رہے ہیں. تو کیا بات ہے, ہمیں مل کیوں نہیں رہے, کیوں نہیں تبصرہ کرنا چاہ رہے؟ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ کوئی اب چھپی ہوئی بات نہیں ہے, یہ لاجک ہے ساری چیزوں کی جو ہوتی آ رہی تھی. اور آپ دیکھیے گا اگلے 1-2 دن میں, پچھلے پروگرام میں کل ہی میں نے کہا تھا یہ ہفتہ بہت اہم ہوگا, آپ انتظار فرمائیے, دیکھیے کیا ہونے جا رہا ہے. آپ اور ہم توجہ دے رہے تھے وہ جو کلیش چل رہی ہے سپریم کورٹ کی, اپوائنٹمنٹ آف ججز کے, جی لاہور ہائی کورٹ چیف جسٹس صاحب جائیں گے یا ثاقب نثار صاحب جائیں گے, یہی باتیں ہو رہی ہیں. 24 جج جو ہیں یا 28 جج لاہور ہائی کورٹ میں بننے ہیں, وہ کیوں نہیں گورنر صاحب ان کی لسٹ آگے بھیج رہے ہیں, کتنا دیر وہ بیٹھ سکتے ہیں اس لسٹ کے اوپر, یہ ساری باتیں چل رہی تھی. کلیش وتھ جوڈیشری نظر آ رہا تھا کہ ایک ٹینشن چل رہی ہے بٹوین ایگزیکٹو اینڈ جوڈیشری, کیونکہ کہنا یہ تھا پریزیڈنشل سورسز کا کہ ہم چاہیں گے کہ خواجہ شریف صاحب جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں وہ چلے جائیں سپریم کورٹ, کیونکہ سینئر موسٹ ہے. مگر ایسے لگ رہا تھا کہ چیف جسٹس صاحب لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آف پاکستان, وہ نہیں چاہتے کہ چیف جسٹس لاہور وہاں جائیں, اور کیونکہ وہ چاہتے ہیں ثاقب نثار آئے. تو یہ جوڈیشری ایک طرف, پریزیڈنسی ایگزیکٹو دوسری طرف, تو نظر آ رہا تھا کہ یہ کلیش. اب آپ نے دیکھا وہ کلیش چل رہی ہے, اور ساتھ یہ انہوں نے آپ بتا دیا آپ کو کہ ہم کس طرف آگے بڑھیں گے. سیٹھی صاحب, سوئس کیسز بہت امپورٹنٹ ہیں, کیونکہ ریفرنس جو دیا گیا ہے بار بار وہ ثانیہ باچا کا, اور جو انفیکٹ فلپین کے پریزیڈنٹ ہیں ان کا, وہ ان کا اس ریفرنس کا کوئی ایک کانٹیکسٹ ہے, بڑا کلوز کانٹیکسٹ ہے اس فیکٹ سے کہ زرداری صاحب کے بھی پیسے $60 ملین جس کو کہا جاتا ہے وہ موجود ہیں سوئس اکاؤنٹس کے اندر. نہیں, دیکھیے پہلی بات کہ سوئس کیسز بنے تھے منی لانڈرنگ کے, زرداری صاحب کے اوپر اور بینظیر بھٹو صاحبہ کے اوپر, ایلیگل گین. اب وہ کیسز چل رہے تھے, این آر او ہوا, گورنمنٹ نے وڈرا کر لیا, فارغ ہو گئے. اب سپریم کورٹ یہ کہہ رہا ہے کہ پرسیو کریں. اس نے اپنے شارٹ آرڈر میں گورنمنٹ کو کہا تھا, پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا ہم انتظار کریں گے ڈیٹیل ججمنٹ کی. آئیے انہوں نے صرف ڈیٹیل ججمنٹ میں یہ نہیں کہا کہ آپ پرسیو کریں, انہوں نے کہا ہے کہ ایگزامپلز بھی ہیں فلپینز کے اور نائجیریا کے, جبکہ کیسز پرسیو کیے گئے اور پیسہ واپس لایا گیا. تو مطلب یہ ہے کہ کوئی ایکسکیوزز مت بنائیے گا. یہ اشارہ ہے پرائم منسٹر صاحب کی طرف سپریم کورٹ کا کہ اب کام ہم نے بتا دیا ہے, ایگزامپلز بھی آپ کو دے دیے ہیں کہ جیسے یہ ہوا تھا, ناؤ گیٹ آن ود اٹ. دس از دی آرڈر آف دا سپریم کورٹ. اب پرائم منسٹر صاحب کیا کریں گے, یہ بہت اہم بات ہے. میں سمجھتا ہوں یہاں دو, ایک لیگل اور ایک پولیٹیکل رسپانس آئے گا. پولیٹیکل رسپانس آئے گا پیپلز پارٹی سے. پیپلز پارٹی کا رسپانس یہ ہوگا کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ تو امیون ہے فرام پروسیکیوشن. کیسز اگر آپ کھولتے ہیں تو وہ تو پھر بینظیر بھٹو صاحبہ شہید کے خلاف کیسز کھول رہے ہیں نا آپ سوئٹزرلینڈ میں. تو کیا یہ عورت لیڈر
شہید جس کو سارا پاکستان مانتا ہے، کیا اس کی قبر آپ کھود رہے ہیں؟ اور وہ آپ کیا پروف کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو ایک تو پیپلز پارٹی پولیٹیکل انیشیٹو یہ لے گی اور عوام کو، جیسے زرداری صاحب پچھلے دنوں عوام پہ کھڑے ہو کے جس قسم کی باتیں کر رہے تھے، بینظیر بھٹو صاحبہ کی، ذوالفقار علی بھٹو کی، یاد ہے آپ کو؟ اب پھر وہ باتیں نکلیں گی تو ایک پولیٹیکل رسپانس آئے گا دوسری طرف سے، اور اینگر، غصہ کا اظہار کیا جائے گا. دوسری طرف سے ایک لیگل رسپانس آئے گا. وہ یہ آئے گا کہ 2000 یہ ٹھیک ہے، نائجیریا کا کیس ٹھیک ہے، ارجنٹینا کا کیس بھی تھا، چلی کا کیس بھی تھا، یوگینڈا کا کیس بھی تھا، ایدی امین، سب بڑے بڑے کیسز تھے، لوگ پیسے لے گئے تھے، سوئٹزرلینڈ میں جا کے ڈال دیے. گورنمنٹ یہ کہے گی کہ 2004 میں ایک انٹرنیشنل قانون آیا تھا جو انٹرنیشنل لا کا حصہ بن چکا ہے، کنونشن تھا، کنونشن بن چکی، یونائٹڈ نیشنز کی کنونشن بن چکی ہے. وہ یہ کہتی ہے کہ ہیڈ آف اسٹیٹ کسی ملک کا بھی، اس کے خلاف کوئی کاروائی کسی عدالت میں باہر نہیں ہوگی. یہ ساری کاروائی جو تھی، جس کا ذکر سپریم کورٹ میں آیا، یہ 2004 کی کنونشن کے پہلے کی کاروائی. اب انٹرنیشنل لا ورسز ڈومیسٹک لا، سوئٹزرلینڈ کس طرف جائے گا؟ سوئٹزرلینڈ اپنا ڈومیسٹک لا دیکھے گا، پاکستان کے ڈومیسٹک لا کی آرڈر دیکھے گا، اور انٹرنیشنل یونائٹڈ نیشنز کنونشن کا آرڈر دیکھے گا. کیا ایون اف دا گورنمنٹ آف پاکستان اس کو کہتی ہے کہ جی کھولیے، کیا سوئٹزرلینڈ کھولے گا یا نہیں کھولے گا؟ دوسری بات یہ کہ گورنمنٹ آف پاکستان کہتی ہے ہم کھول دیتے ہیں، 2 سال لگا دیتے ہیں، ہاں جی ڈاکیومنٹ بن رہے ہیں، ہاں جی یہ کہ بھیجا، یہ پورا نہیں ہوا، یہ رہ گیا. یہ کیس جو ہے نا، یہ کھلے گا مگر اس کے اوپر کچھ ہوگا نہیں. ناٹ ایز لانگ ایز دا پیپلز پارٹی گورنمنٹ از ان پاور. سیدھی سی بات. یہ کوئی پیپلز پارٹی گورنمنٹ اپنے خلاف اس قسم کی ایگزیکٹو ایکشن ایفیشنسی کے ساتھ نہیں لے گی، انیفیشنٹ ایکشن لے سکتی. ٹھیک ہے، وہ کچھ ڈبے غائب ہو جائیں گے، وہ پھر ڈھونڈیں گے، پھر ریکارڈ بنیں گے. ہم تو کر رہے ہیں جی، لگے ہوئے ہیں جی. ٹھیک ہے جی، لوگ آ رہے ہیں، لوگ جا رہے ہیں، سپریم کورٹ کہہ رہا ہے مانیٹر کرو. وہ مانیٹرنگ رپورٹس کیا؟ سپریم کورٹ خود ہی پھر کیس کر لے. وہ تو ہو نہیں سکتا، ایگزیکٹو نہیں کرنا ہے، ایگزیکٹو ان کے ہاتھ میں. تو یہ سوئس کیسز کہیں نہیں جائیں گے، نہ یہ پیسہ واپس آنا ہے، نہ یہ کیسز کہیں جائیں گے. مگر میں پھر آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کیس جو ہے وہ 63 والا ہے کہ کیا زرداری صاحب اچھے مسلمان ہیں، کیا وہ ذہین ہیں، کیا ان کا کردار صحیح ہے یا نہیں ہے. اور اگر یہ کہا گیا پٹیشن میں کہ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں، کامنلی نون، یہ اس کے لفظ ہیں، کامنلی نون ٹو بی آف بیڈ کیریکٹر، تو پھر یہ کہیں گے یہ تو دنیا ان کو مسٹر 10% کہتی ہے. یہ آرگیومنٹ لی جائے گی، اور اس کے اوپر میں نے آپ سے پہلے عرض کیا، میں کمپلیٹ کرتا ہوں اپنی بات. پہلے اسپیکر کے پاس ریفرنس جائے گا، اسپیکر ریجیکٹ کر دے گی، پھر الیکشن کمشنر کے پاس جائے گا، وہاں ہاں نہ ہو سکتی ہے. فائنل ڈیسیجن سپریم کورٹ میں ہوگی. میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں، اگر یہ سپریم کورٹ کے پاس جاتی ہے تو وہاں کیا فیصلہ ہوگا؟ ظاہر ہے آج کی ججمنٹ کے بعد اس میں 2+2 22 نہیں بنیں گے. سیٹھی صاحب ایک بریک لینی ہے یہاں پر مجھے. ناظرین ابھی تک جو آپ نے سیٹھی صاحب کا تجزیہ سنا ہے، اس میں جو بات کلیئر سامنے آتی ہے وہ یہی ہے کہ سوئس کیسز تو دور کی بات ہے، سب سے پہلے جو ایک اس وقت لائکلی ہوڈ ہے وہ یہی پیدا ہو گئی ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کا کینڈیڈیچر چیلنج ہوگا آرٹیکل 62 اور 63 کے تحت. ایک بریک کے بعد ہم دوبارہ واپس آئیں گے اور مزید اس حوالے سے بات کریں گے.